السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان هدانا اللہ. اما بعد، عن جابر رضی اللہ عنہ قال نہى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان يكتب على القبر شيء. سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1563. معزز سامعین، موت اور جنازہ سے متعلق مسلسل چل رہا آج کا یہ 9واں درس انشاءاللہ الرحمن آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے. کچھ خرافات ہیں جو آج کے اس درس میں پیش کیے جائیں گے انشاءاللہ الرحمن. مبتدعین و قبورین جسے سنت اور شریعت سمجھ کر، اسلام سمجھ کر انجام دیتے ہیں، کار خیر اور کار ثواب سمجھ کر انجام دیتے ہیں، جبکہ شریعت میں یہ نہایت ہی گھناؤنے اور برے فعل تصور کیے جاتے ہیں، جن میں سے ایک ہے قبروں پر لکھنا. سنن ابن ماجہ کی 1563 نمبر کی جو روایت میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ راوی حدیث ہیں، کہتے ہیں نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یکتب علی القبر شیء. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے قبر پر کچھ بھی لکھنے سے، کوئی بھی چیز لکھنے سے، چاہے سن ولادت لکھی جائے، چاہے سن وفات لکھی جائے، چاہے مرحوم یا مرحومہ کا نام لکھا جائے، چاہے اس کی کوئی اور فضیلت لکھی جائے، چاہے آیات قرآنیہ و احادیث نبویہ لکھے جائیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی طرح سے قبروں پر لکھنے سے منع کیا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے منع کرنے کے باوجود بھی اگر ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خلاف ورزی کرتے ہیں تو سمجھو ایک حرام فعل کا یہ تصور کیا جا سکتا ہے. ایک حرام فعل ہم سے ہو رہا ہے جو اسلام کو بالکل گوارا نہیں ہے. تو کچھ بھی نہیں لکھنا چاہیے قبروں پر. ہاں، علامت کے طور پہ پچھلے درس میں جیسا کہ بتایا جا چکا، اگر نشانی کے طور پہ کوئی پتھر یا اور کوئی چیز نصب کی جاتی ہے کہ علامت رہے کہ فلاں کی قبر ہے، تاکہ اس کے قریبی اگر انتقال ہو تو اس کے بغل میں دفن کیا جا سکے، اتنا کرنے کی اجازت ہے. کچھ لکھنے کی اسلام میں اجازت نہیں ہے. قبروں پر اسی طرح سے قرآن خوانی کا مسئلہ ہے. بہت سارے لوگ اس پر قرآن خوانی کرتے ہیں، سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں اور سورہ بقرہ پتہ نہیں کیا کیا پڑھ کر کے بخشواتے، اور جو ہے مردے کو اس کا ثواب پہنچاتے ہیں، اور سورہ یاسین وغیرہ بھی پڑھتے. اللہ انہیں ہدایت نصیب فرمائے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم شریف کی 870 نمبر کے تحت یہ روایت آپ کو ملے گی. کہتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی حدیث ہے، لا تجعلوا بیوتکم مقابر. تم اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ. فإن الشیطان ينفر من البیت الذی تقرأ فی سورۃ البقرہ. کیونکہ اس گھر سے شیطان بھاگ جاتا ہے جس میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جا رہی ہو. گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، یعنی گھروں میں قرآن کی تلاوت کرتے رہو، نمازوں کا اہتمام کرتے رہو. جو قبرستان میں نہیں ہوتا ہے منع ہے، یا قبرستان میں نہیں ہونا چاہیے. اس طرح قبرستان میں ایک دلیل ملتی ہے کہ قبرستان میں سب کام منع ہے، نہیں ہونا چاہیے. اور قبرستان کی طرح گھر نہ بنا، یعنی گھروں میں یہ چیزیں ہونی چاہیے. کیا؟ تلاوت قرآن اور نماز وغیرہ کا اہتمام. جو قبرستان میں نہیں ہوتا وہ گھر میں ہونا چاہیے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ قبروں پر قرآن خوانی وغیرہ کی جو بدعت آئی ہے یہ ہماری اپنی ایجاد ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، عہد صحابہ سے اور ان کے اعمال سے اس کا ذرہ برابر بھی تعلق نہیں ہے. اب رہا یہ سوال کہ قبروں پر دعا کرنا تو بہرحال جائز ہے، اور دعا کے آداب میں سے یہ ہے کہ پہلے سورہ فاتحہ پڑھ لی جائے. ہم دنیا میں بھی کسی سے کچھ مانگتے ہیں تو پہلے اس سیٹھ جی کی تعریف کرتے ہیں، تو اللہ کی پہلے تعریف کر لی جائے. تو دعا کے آداب میں سے سورہ فاتحہ پہلے پڑھ لی جائے، اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیج لیا جائے. تو اتنی تک کے علماء نے میرے علم کے مطابق، میرے ریسرچ کے مطابق اجازت دی ہے کہ سورہ فاتحہ اور درود شریف پڑھنے کے بعد پھر دعا کی جائے. انشاءاللہ یہ قرآن خوانی میں شامل نہیں ہوگا، واللہ اعلم بالصواب. ورنہ قرآن خوانی کی کوئی بھی دلیل نہیں ملتی ہے. اور اسی طرح سے قبروں کو پختہ کرنا بھی حرام ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کے بالکل خلاف ہے، جسے بدعتی آج کل کے انجام دیتے ہیں. صحیح مسلم شریف 970 نمبر کی روایت، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ راوی حدیث کہتے ہیں نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یجسس القبر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے قبروں کو پختہ کرنے سے، لیپا پوتی کرنے سے، وہ جو ہے قبروں کو پختہ کرنے سے منع کیا ہے. وان یقعد علیہ، اور یہ کہ اس پر بیٹھنے سے بھی منع کیا ہے. مجاور بن کر کوئی بیٹھے یا یوں ہی بیٹھے، بیٹھنے سے اس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے. وَأَن يُبْنَى عَلَيْهِ، اور اس پر عمارتیں بھی تعمیر کرنے سے اللہ کے نبی نے منع کیا. یہ سارے خرافات امت میں پائے جا رہے ہیں. لوگ اسے دین کا درجہ دیتے ہوئے کار خیر سمجھ کر اس کو کرتے ہیں. حکومتیں بھی آج کل کی تھوڑی ہوشیار ہو رہی ہیں. انشاءاللہ ان کی قبروں پر بلڈوزر جلد ہی چلائے جائیں گے.
اور سعودیہ کے اندر بھی موحدین کے اس ملک کے اندر بھی شرک کا گہوارہ لوگوں نے شرک کا اڈا قائم کر لیا تھا. بالکل اللہ کا کرم ہے, اس کا احسان ہے, موحدین کی حکومت آئی اور ان کے جو بدعات و خرافات کے جو اڈے تھے ان سارے اڈوں کو توڑ تاڑ کر کے برابر کر دیا گیا, اور نہ کسی پہ کچھ لکھا ہے, نہ کسی پہ اب کوئی قبہ اور عمارت بچی. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر جو گنبد بنا ہوا ہے اور جو گھیراؤ ہے اس کو نہیں توڑا گیا. امت میں اختلاف کے پیش نظر اس وقت کے جو بادشاہ تھے انہوں نے یہاں تک کہا تھا کہ ان لوگوں نے جو گنبد بنایا ہے اس پر چڑھ کر چپل جوتے اوپر استعمال کر کے اس کے بعد اس کو بنایا ہوگا, اب ہم دوبارہ اس پر چپل جوتوں سے چڑھ کے اس کو توڑ کر اس کی گستاخی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی گستاخی نہیں کرنا چاہتے. ایک وجہ یہ. دوسری ہے کہ امت میں بہت بڑا انتشار ہوگا, اختلاف ہوگا. اگر کچھ اختلافی مسائل میں کمپرومائز کرتے ہوئے اگر جو ہے اور باقی چیزیں درست کی جا سکتی ہیں تو مصالحت بہتر ہوگا, اس لیے چپ رہے اور وہ قبہ نہیں گرایا گیا. لیکن دوسری بات یہ رہے, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پختہ نہیں ہے, وہ ایک دیوار ہے. ایک حکمت کے تحت بھی وہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سب سے بڑے رہنما, اگوا, پیشوا, رہبر اور قائد اعظم کی حیثیت سے ہیں. اللہ رب العالمین کے بعد امت پر سب سے بڑا احسان حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. یہودیوں اور عیسائیوں کی نظروں میں ہمیشہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کھٹکتی رہی ہے, تو کہیں اندر سے سوراخ بنا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لاش تک وہ پہنچتے نہ, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نعوذ باللہ جو ہے نعش مبارک کے ساتھ کوئی گندی حرکت نہ کرتے, اس کی توہین اور تذلیل نہ کرتے. اس لیے بھی وہ حفاظتی تدبیر کے تحت وہ گنبد اور جو ہے اس طرح سے وہ دیوار جو ارد گرد میں رکھی گئی ہے حجرہ عائشہ کے اندر, وہ اس لیے ہے حفاظتی تدبیر کے تحت, ورنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر سے اس کا کوئی تعلق نہیں. آج بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کچی ہے, وہ پختہ نہیں ہے. اندر میں جو ہے جسے ہم شاید دیکھ بھی نہیں پاتے, بدعتی لوگ جاتے ہیں تو جالیوں سے لپٹ جاتے, اس کو چومنے لگتے, کنکر پتھر وہاں سے اٹھا لاتے, پتہ نہیں کیا کیا خرافات ان کے. آپ خود تصور کیجیے, جن لوگوں نے یہاں تک کہہ رکھا ہے کہ کاش میں مدینہ کی گلیوں کا کتا ہوتا, نبی کے گلیوں کا کتا, یہ اس طرح کے الفاظ. انسان کو اللہ نے سب سے اشرف مخلوقات بنائے, کتوں سے اپنی تعبیر ہے, کاش میں کتا ہوتا. وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کو کھلی دیکھ کر کیا کیا نہیں کر سکتے تھے. شاید قبر کی ساری مٹی چرا کے سرما بنانے کے لیے اپنے گھر لے کے آ جاتے. اسی لیے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی اما عائشہ رضی اللہ عنہا نے خدشہ ظاہر کرتے ہوئے کہا تھا, اگر ان بدعتیوں اور قبر پرستوں کے خرافات کا ڈر نہ ہوتا تو نبی کی قبر بھی کسی کھلی جگہ میں بنائی جاتی. تو اس لیے اسی خدشے کے تحت کھلی جگہ میں نہیں ہے, واللہ اعلم بالصواب. تو اس کو دلیل نہ بنائے. وہاں یوں قاعدہ نہیں, وہاں یوں بنا نہیں. عمارت بنانے سے, پختہ کرنے سے, اس پر بیٹھنے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کلی طور پر منع کیا ہوا ہے. اور اسی طرح سے ہمارے ہندوستان کے اندر, پاکستان کے اندر اور دیگر مقامات پر بھی ہوں گے, مسجدوں کے اندر قبریں موجود ہیں, یا قبروں پر پھر مسجدیں بنا دی جاتی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی منع کیا ہے. بخاری کی حدیث نمبر 435 نمبر کے تحت روایت آپ کو مل جائے گی. راوی حدیث حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ ہے. کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بیماری کے ایام میں اپنے چہرے سے جب تھوڑا افاقہ ہوتا, پسینہ پوچھتے رہتے, پریشانی کی حالت میں تھے, پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, لعنت اللہ علی الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائهم مساجد. اللہ رب العالمین کی لعنت ہو یہودیوں پر, نصرانیوں پر, کیونکہ انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ بنا لیا تھا. دوسری بات کے الفاظ صحیح مسلم شریف کے اندر ہے, الا وانی انہاکم عن ذلک, او میرے امتیوں تم ایسا مت کرنا, میں تم کو اس سے منع کر رہا ہوں. یہاں ہندوستان کے اندر بے شمار ایسی قبریں آپ کو ملیں گی جن میں قبریں موجود ہیں, مسجدیں ملیں گی جہاں قبریں موجود ہیں, یا ایسی قبریں ملیں گی جہاں مسجدیں بنا دی گئی ہیں. یاد رکھنا آپ, اگر مسجدوں کے حد کے اندر قبر ہے تو مقابر یا قبرستان کے حکم میں ہے, وہاں آپ نماز بالکل بھی نہ پڑھنا, دوسری جگہ پڑھ لینا. جا رہی ہے ایسے بدعتیوں اور قبر پرستوں کے ساتھ والی جماعت تو جانے دو, اللہ قبول کرنے والا آپ کی مجبوری دیکھتا ہے انشاءاللہ تبارک و تعالی. ایسی مسجدوں میں کبھی آپ نماز مت پڑھنا جہاں اس کی حد کے اندر قبریں موجود ہوں گی, کیونکہ وہ مقابر کے حکم میں ہوں گے, وہ مسجدوں کے حکم میں نہیں ہوں گے. وہاں آپ کی نماز نہیں ہوگی. گندے مقامات پر اور مقابر میں نماز پڑھنے سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا, اور وہاں نماز آپ کی نہیں ہوگی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت دے دی ہے یہود و نصارہ پر, کیونکہ انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہگاہ بنا دیا تھا. یہاں مسلمانوں نے تو صرف انبیاء کے نہیں, نبی کی قبر تو ملی نہیں, نہ معلوم اب تک کیا کیا کرتے. ملی ہے تو کچھ نیک لوگوں کی قبریں ملی ہیں, یا ان کی نظروں میں جو لوگ نیک تھے, ولی کی حیثیت رکھتے تھے, ان کی قبریں ان کو ملی ہیں. نہ معلوم کیا کیا خرافات ان کی قبروں کے ساتھ یہ لوگ کر رہے ہیں. اللہ انہیں ہدایت سرفراز فرمائے.
اور حدیث کا آخری ٹکڑا ہے یحذر ما صنعوا، اپنے امتیوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ڈرا رہے تھے جو کچھ یہود و نصارہ نے کیا تھا اس عمل سے، اس فعل سے، لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے یہ امت آج جو ہے اس خرافات میں جو ہے ملوث ہو چکی ہے، پوری طرح جو ہے گھر چکی ہے۔ اور ایک اور آخری بات آج کے حضرت کی سنن ابو داؤد کی 2042 نمبر کے تحت آپ کو ملے گی۔ اسی طرح سے ہمارے ہندوستان، پاکستان اور دیگر مقامات پر ایک برائی جو ہے وہ یہ سالانہ عرس اور میلہ لگایا جاتا ہے قبروں پر۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت بالکل صحیح روایت ہے سنن ابو داؤد کی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی حدیث ہے، اس سے بھی پیارے نبی نے منع کیا، جیسے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہو اے نبی یہ بات ہے اپنے امتیوں کو سکھا دو، ان چیزوں سے منع کر دو، ان کاموں کا حکم دے دو۔ اور ویسے بھی یہی تھا، اللہ رب العالمین جانتا تھا کہ دنیا کے اندر آنے والے وقتوں میں ایک ایک سے بڑھ کر مشرک اور قبر پرست اور بدعتی لوگ، بدین لوگ پیدا ہوں گے جو دین کی دھجیاں نکالنے کی کوشش کریں گے، نئے نئے ایجادات کریں گے اور جو ہے اس طرح کے خرافات پیدا، اس لیے اللہ نے اپنے نبی کی زبانی سب کچھ بتلوا دیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لا تجعلوا بیوتکم قبورا، تم اپنے گھروں کو قبرستان نہ بنانا، ولا تجعلوا قبری عیدا، اور میری قبر کو عید نہ بنا لینا۔ اپنی قبر کی مثال لے کر اپنے قبر کے ساتھ خاص کر کے یہاں بات پیارے نبی نے امت کی ساری قبروں کے ساتھ یہ پیغام دیا ہے، جب میرے قبر کو عید نہیں بنایا جا سکتا، میرے قبر پر میلہ نہیں لگایا جا سکتا، میرے قبر پر عرس نہیں بنایا جا سکتا، تو پھر کسی اور کی قبر کے ساتھ یہ چیز کیسے جائز ہو سکتی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع کر دیا، فرمایا لا تجعلوا قبری عیدا وصلوا علی، میرے اوپر درود بھیجتے رہنا، میرے اوپر درود بھیجتے رہنا، فإن صلاتکم تبلغنی حیث کنتم، کہیں بھی رہو گے آپ درود بھیجو گے تو وہ درود میرے اوپر پہنچایا جائے گا۔ بہرحال تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے درود بھیجنے کا ہمیں حکم دیا، عرس اور میلے لگانے سے قبروں پر منع کیا، بیٹھنے سے منع کیا، پختہ کرنے سے منع کیا، چادریں چڑھانے سے اور جو اس طرح سے منتیں مانگنے، مرادیں مانگنے، حلوہ پوری کا اہتمام وہاں کرنے سے اور اسی طرح سے دیگر خرافات کرنے سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا۔ امت کو قرآن و حدیث کے مطابق اپنی قبریں بنانے کی فکر کرنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہم تمام مسلمان بھائیوں کو کتاب و سنت کی روشنی میں اپنے قبریں بنانے اور کتاب و سنت میں جن چیزوں کو جائز قرار دیا گیا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔